السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو اس مہینے میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح قیام اللیل کی پابندی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی تلاوت، اذکار اور دیگر وہ تمام اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ لہٰذا قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ تراویح میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ رمضان میں قرآن کو پڑھنے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے جو رائٹس ہیں ہم کس طرح ان رائٹس کو ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام نے قرآن کے تقریباً 6 رائٹس گنوائے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے یہ کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز ہے، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حرًا کحرّ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت،
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہے قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔